دل کے اندر، سینے کے اندر تقوی و طہارت، خشیت الہی، خدا خوفی کے دیے روشن ہیں، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے۔ تو فرمایا یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، کم و بیش 56 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ سے ہمیں مخاطب فرمایا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ 3 باتیں اہل ایمان کو مخاطب کر کے 3 باتیں بیان ہو رہی ہیں، ایک تقوی اور اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں بھی یا الذین آمنوا آ جائے تو وہاں پوری توجہ سے سنو، چونکہ یا تو خیر کے متعلق بات ہو رہی ہوگی اس کو اپنا لیں، یا شر کے متعلق بات ہوگی اس سے بچ جائیں، نقصان کے متعلق بات ہو رہی ہوگی اس سے بچ جائیں۔ تو فرمایا تم بچ جاؤ گے نا، دامن کھینچ لو گے، یہاں بھی تم بچ جاؤ گے وہاں بھی بچ جاؤ گے۔ خیر کی بات ہے اس کو اپنا لو، یہاں بھی خیر پر رہو گے، یہاں بھی کامیاب رہو گے، آگے بھی کامیاب رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ آؤ میرے بندو میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے کہاں بیٹھنا ہے۔ فرمایا آؤ ان کے پاس بیٹھو جو سچے ہیں، جن کا کردار سچا، جن کا حال سچا، جن کا قول سچا، یعنی ان کے ظاہر کو دیکھیں تو پتہ چلے یہ سچے لوگ ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ جب تم ان کو دیکھو تو خدا جاتا ہے۔ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے کون ہیں، اہل اللہ کون ہیں، اولیاء اللہ کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں، اللہ والے کون ہیں۔ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہرے پہ نظر ڈالو تو خدا یاد آ جائے، کہ جن کے چہرے سے نور خدا بندی چمک رہا ہو، ان کے چہرے بتلا رہی ہوں یہ اللہ والے، یہ اللہ والے۔ برکت اللہ پاک نے ہمیں فرمایا بیٹھنا ہے تو سچوں کے پاس بیٹھ، سچوں کے پاس بیٹھ۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جا بجا فرمایا ہے، کہیں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا۔ فرمایا محبوب آپ اپنے آپ کو ان کے سے ملا لیں، ان کے پاس بیٹھیں جو اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کرتے، ان کے پاس بیٹھیں۔ جب یہ آیت ایسی آیات اترتی ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کیا محبوب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ حضور اٹھتے ہیں، اصحاب صفہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہی وہ جماعت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا۔ اصل میں ہوا جو جب حضور دعوت دے رہے تھے تو بڑے بڑے جو مشرکوں کے سردار تھے انہوں نے کہا ہم آنے کو تو تیار ہیں، بیٹھنے کو تو تیار ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہیں رئیس، ہم ہیں سردار، ہم ہیں بڑے۔ جب آتے ہیں آپ کے پاس کہیں بلال بیٹھے، کہیں سلمان بیٹھے، کہیں عمار بن یاسر بیٹھے ہیں، جناب والا اون کا لباس ہوتا ہے، ان کے لباس سے تو بو آتی ہے، اور ہم قوم کے سردار ہیں، ان کا اور ہمارا کیا میل؟ بات یہ ہم کے لیے الگ مجلس ہو، ان کے لیے ہمارے لیے الگ مجلس ہو۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے پیارے محبوب ان سرداروں کو رہنے دیں،
اگر آپ نے پابندی عائد کر دی کہ اس وقت یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، تم ذرا ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، تو بلال کا کیا بنے گا؟ جس نے آپ کے لیے کوڑے کھائے ہیں، آپ کے لیے میخیں برداشت کی ہیں، تپتی ہوئی ریت پر لٹھایا گیا ہے اور کوڑے برسائے گئے ہیں، آپ کے لیے اس نے مارے کھائی ہیں، ہمارے لیے مارے کھائی ہیں، اور کسی کو آگ میں ڈالا گیا ہے۔ اے پیارے محبوب، ان کو رہنے دیں، یہ بلا مشروط آئیں تو ٹھیک، ورنہ ان کی خاطر بلال کو ایک طرف نہ بٹھائیں، سلمان کو ایک طرف نہ بٹھائیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے مقام اہل اللہ کا، اللہ والوں کا، جو صدق دل سے اپنے دل کی دنیا میں اپنے ماہی کو بسائے ہوئے ہیں، اپنے دل کی دنیا میں اللہ کی توحید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں، تو رب بھی ان کا طرفدار ہے۔ محبوب، بیٹھنا ہے تو ان کے پاس بیٹھو، قریب کرنا ہے تو ان کو کرو۔ جو شرطیں عائد کرتے ہیں، ہمیں ان کی شرطیں پسند نہیں۔ اگر وہ بلا مشروط کلمہ پڑھ لیں، آپ کے غلام بن جائیں، تو جہاں بلال بیٹھیں گے وہاں ان کو بیٹھنا ہوگا۔ ان کی خاطر بلال کو دور نہیں کرنا، سلمان کو دور نہیں کرنا، عمار بن یاسر کو دور نہیں کرنا، صہیب رومی کو دور نہیں کرنا۔ یہ مقام اللہ کے ہاں اللہ والوں نے۔ حضرات محترم، اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ مشہور حدیث ہے، صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، ان للہ ملائکہ، اللہ کے فرشتے ہیں، وہ زمین پر سبحان اللہ گردش کرتے ہیں، آسمانوں سے اترتے ہیں، اور یبتغون مجالس الذکر، وہ ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِکْرٌ، جب وہ مجلس ذکر کو پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ندا دیتے ہیں، آؤ یہاں مجلس ذکر برپا ہے، یہاں مجلس ذکر برپا ہے۔ پھر وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، محفل برخاست ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے گھر روانہ ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، من أين جئتم، کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں، وہ خود ڈپٹیاں لگاتا ہے، مگر یہی فرشتے تھے نا جب اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو اسے زمین کے اندر بنائے گا جو خون بہائے گا، فساد کرے گا، قتل کرے گا، اسے بنائے گا۔ بنانا نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر فسادیوں پر ہو سکتی ہے، مگر میری نظر سبحان اللہ اہل اللہ پر ہے، ذکر کرنے والوں پر ہے، اور جو دل سے توحید کے نغمے ادا گے، جو دل سے میرے محبوب کے گیت گائیں گے۔ تمہاری نظر فسادیوں پر ہے، ہماری نظر محبوب کے میلادیوں پر ہے۔ تو اب تاکہ یہ گواہ ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے میں نے آئے نہ جئتم، تاکہ یہ اب اپنی زبان سے گواہی دیں کہ جس مجلس میں گئے تھے وہاں کیا ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیف وجدتم عبادی، بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو وہ اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں مولا یسبحونک، یکبرونک، یحمدونک، یمجدونک، وفی روایت یہللونک، مولا تیری تسبیح بیان ہو رہی تھی، سبحان اللہ سے
فضائیں گونج رہی تھی، مولا تیری تکبیر بیان کر رہے تھے اور بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تحلیل ہو رہی تھی، لبوں پر لا الہ الا اللہ کے ترانے تھے اور تیری بزرگی بیان ہو رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ماذا یسألون، وہ کیا مانگ رہے تھے؟ کیا اللہ کہنا نہیں جانتا، جانتا ہے، تاکہ انہوں نے کہا تھا کہ مولا اس کو بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا، تاکہ آج اپنی زبان سے کہیں مولا ہم زمین پر گئے ہیں فساد نہیں بلکہ تیرے ذکر سے آباد تھی وہ جگہ۔ کیا مانگ رہے تھے؟ مولا یسألونک الجنہ، تو اسے جنت مانگ رہے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ لو رأوہا، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ مولا دیکھا تو نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیں تو فرمایا پھر جو اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں ان میں رغبت زیادہ ہو، رجحان زیادہ ہو، نمازیں زیادہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں اور وہ نیک اعمال کریں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اچھا، اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور یوں عرض کر رہے تھے اللہم اجرنا من النار۔